ایک بات اور جان لیجیے کہ رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ تو خیر رحمت سے مشتق ہیں، اور لفظ اللہ جو ہے اس میں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی نقل ہوا ہے اور مشکل الآثار میں ہے کہ واللہ یعنی لفظ اللہ غیر مشتق من شیء، یہ کسی چیز سے نکلا ہوا نہیں ہے اللہ۔ شاید اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الہ ہے، الہ، الہ کے معنی ہے معبود، لکھا ہے بہت سارے لوگوں نے، تو اس طرح سے یہ الہ کا ال لگا کر کے الہ بن گیا ہے اور اللہ بن گیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا، یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کے دوسرے معنی میں، جیسے ایک تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اس طرح دوسری چیز یہ کہ اس کائنات میں اگر کوئی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اس کا سزاوار ہے، تو وہ صرف اللہ ہے۔ اس کے تیسرے معنی اور سمجھ لیجئے وہ یہ کہ اس میں الہ یعنی حمزہ، لام اور ہی جو ہے، اس کے معنی میں اہل معرفت نے اور اہل علم نے ایک معنی اور بتائے ہیں، وہ جو حیران کر دے بندے کو، تحیر میں ڈال دے، ادراک میں نہ آئے، کن رہے روزک بوزک کن نو روزک ام کن رن کوتا دت جلا عقل تو فکر طور کت سوزک کم سمال چت سو دریاو، عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کا انسان کی سمجھ میں نہ آنا ہی اس کو پہچاننا ہوا، تو اس ذات کا جس کے بارے میں کسی نے کہا اے بروں از وہم و قال و قیل من، خاک بر فرق منو تمثیل من، اے وہ ذات جو ہمارے وہم اور ہمارے قال اور قیل سے باہر ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے، ہماری سوچ نہیں وہاں اس کا ادراک کر سکتی ہے اس اللہ کی ذات کا۔ تو خاک پڑے ہماری تفریق پر، تمثیل پر، تشبیہ پر، تعویل پر۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اس کا ادراک نہیں کر پا سکتی ہے عقل۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی کنہ تک کوئی عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اس کا عقل میں نہ آنا ہی اس کا اللہ ہونا ہے۔ وہ آ جاتا تو محدود ہوتا، اس لیے عقلی گھوڑے دوڑانا اور اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں آدمی کامیاب نہیں ہوگا، ورنہ فلسفیوں نے خدا کو کب کا پا لیا ہوتا۔ فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں۔ جس طرح سے سائنس میں یہ بھی چیز ہے کہ اب کسی چیز کا براہ راست سینسز میں آنا اس چیز کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم براہ راست دیکھ نہیں پاتے ہیں، وہ سینسز میں نہیں آتی ہیں، لیکن جب ہم انالوجی یوز کرتے ہیں، لاجک یوز کرتے ہیں، تو ان کا ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ کائنات کو دیکھ لیجئے، حالانکہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس کائنات میں جو ربط ہے، جو ڈیزائن ہے، جو فائن ٹیوننگ ہے خدا کے وجود کا، ہمارے پاس یہی بنیادی دلیل نہیں ہے۔ کائنات میں جو نظام ہے، ہمارے پاس اللہ کے وجود کی یہی دلیل نہیں ہے، بنیادی دلیل یہ نہیں ہے۔ بنیادی دلیل ہمارے پاس وحی ہے، اور بنیادی دلیل ہمارے قرآن قرآن مجید کے دلائل ہیں، لیکن قرآن مجید بھی آدمیوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی تقریب فہم کے لیے، اللہ کی یکتائی کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جیسے دیکھیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ کائنات اس طرح نہ ہوتی، اس میں فساد ہوتا، یہ قائم نہ ہوتی اس طرح۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات کا نظم اور یہ ربط
اور یہ ڈیزائن یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. تو یہ جو اس طرح سے اس کے بعد ہم مشاہدہ بھی ہمارے عقیدے کی توثیق کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے. تو یہ تو تائیدی چیز ہوئی ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان خالق پر، اس کی یکتائی پر، پیغمبر کی خبر ہوتی ہے، اور پیغمبر کی خبر سے اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور جو بالکل معقول ہوتا ہے، خلاف عقل بالکل نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ماننے پر اس کی عقل تیار نہیں ہوتی ہے تو اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا موجود ماننا خلاف عقل بالکل بھی نہیں ہے. اس کی صرف درماندگی یہ ہوتی ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا ہے خدا، میری سمجھ میں آتا نہیں ہے، میں دوسرے انداز سے سوچتا ہوں تو وہاں بھی پریشان ہوں. تو کثیر تعداد ایسی ہے انسانوں کی جو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، درماندہ ہے، پریشان ہے، اور ایک طرح کے فکری جھول کے شکار ہیں. یقین وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر یہاں جو ہے پیغمبر کی خبر پر یقین کر کے تائیدات کائنات میں موجود ہیں. مشاہدہ کیجئے، آپ کے یقین کی تائید ہو رہی ہے، ہر جگہ تائید ہو رہی ہے. تو بس اس طرح سے جو چیزیں یہ زیادہ، یعنی انکار سے جو اقرار ہے وہ زیادہ معقول ہے. خیر، قرآن مجید کے درس میں اس طرح کی گفتگو مزید چلتی رہے گی. ساری گفتگو یہیں پر کریں گے تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جو ہے اس کے خود اس کے معنی میں یہ چھپا ہے کہ اس میں تحیر ہے. یہ بندہ اس کی کنہ کو نہیں پہنچ پاتا، عقل اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے، اس کا ادراک نہیں کر پاتی ہے، لیکن اس کا ہونا وہ ہے، یہ معقول ہے. ورنہ ساری چیزیں غیر معقول بیٹھ جائیں گی، کئی سوالات تشنہ طلب رہیں گے. تو وہ ہے، یہ معقول ہے. کیسا ہے؟ اس کی صفات کو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اس کی صفات کیا ہیں، تاکہ ان صفات کو جب بندہ سوچے غور کرے تو ہر چیز کی احتیاج اپنے میں محسوس کرے تو وہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی معرفت کی جو بنیادی چیز ہے نا، بنیاد، جب کسی کو معرفت ہوتی ہے تو جیسے اہل عرفان اور اہل معرفت کا قول مولانا ابوالکلام آزاد نے ام الکتاب میں لکھا کہ اہل عرفان نے جب اللہ کی معرفت کی تلاش کی تو ہر قدم پر پہنچ کر انہوں نے یہ دعا مانگی، رب زدنی فیک تحیرا، اے اللہ مجھے تیری ذات عالیہ کے بارے میں اور تحیر عطا کر دے، اور تحیر عطا کر دے کہ میرا سفر جاری رہے، میں متحیر رہوں. تو یہی تو ہے کہ اس کی ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکا. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے، جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اسم اعظم جو ہے اللہ، اس میں سارے اسماء جمع ہوئے ہیں، سارے صفات کا جامع ایک نام، وہ ہے اللہ. ایک طرف میرا ذہن جاتا ہے، ہمارے ہاں کشمیر میں یہ معمول رہا ہے کہ کوئی قریب المرگ آدمی، موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ دبیوس، اللہ کہو اس کے سامنے، اس سے اللہ کہلواؤ اللہ. حالانکہ احادیث میں لا الہ الا اللہ آخری کلمہ جس کی زبان پر ہو، یا کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، کلمہ شہادت مرنے والے کی سراہنے پڑھتے رہو، یعنی تلقین اس کو بولتے ہیں. کلمہ شہادت کی تلقین کرو، یعنی ان کے سامنے آپ بھی مناسب آواز میں دہراتے رہو جو وہاں موجود ہوں گے، تاکہ میت کی توجہ، یعنی مرنے والے کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور اس کے دل کے اندر بھی، اور اللہ نے چاہا تو زبان پر بھی کلمہ طیبہ آ جائے.
لیکن یہاں کرتے تھے، کہتے تھے اللہ ونیوس، اللہ دے پیوس، تو اگر اس کی زبان پر صرف اللہ بھی آ گیا تو یہ بھی کامل کلمہ ہے، یہ پورے دین کا احاطہ کرتا ہے، پورے ایمان کا احاطہ کرتا ہے لفظ اللہ۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی نے مثنوی مولانا روم کا تکملہ لکھا ہے، اس کی 8ویں جلد انہوں نے لکھی ہے، یعنی مولانا روم سے مثنوی انکمپلیٹ رہی تو ہندوستان کے مفتی الہی بخش کاندھلوی نے اس کو پورا کیا۔ آپ دیکھیں گے تو کہیں کہیں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو لفظ اللہ بول کر اس کو کس یقین اور چاشنی سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، تو اس کا ذکر انہوں نے کچھ اشعار میں کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ خود شیرین است نام پاکی تو، خوشتر از آب حیات ادراکی تو، نام تو چون بر زبانم می رود، ہر بنے مو از اصل جوئے شود۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، اسم اعظم ہست اللہ العظیم، جان جانو موہیے عزم رمیم۔ یہ اشعار کتنے خوبصورت اشعار ہیں، جان میں جان ڈالنے والے، بوسیدہ ہڈیوں میں زندگی ڈالنے والے۔ اللہ کا نام جب اللہ کا سچا مخلص بندہ لیتا ہے تو اس کا روم روم بال بال شہد کی روئے کیا ہے جوئے رواں کی طرح بہنے لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے اور مبنی بر حقیقت بات ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم اسی لیے لکھا ہے، اور الحی القیوم کو بھی اسم اعظم لکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے صفات ہیں، ان صفات کی جامعہ اگر کوئی ذات ہے، اور اس ذات کا جو نام پاک ہے، اصل نام ذات ہے، وہ ہے اللہ، یہی اسم اعظم ہے۔ اس لیے مجرد اللہ کا ذکر بھی مسنون ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ زمین میں کہا جائے۔ اس نے صرف اتنا ہی ذکر، لا الہ الا اللہ تو پورا ذکر ہے، لیکن صوفیاء کا صرف یہ ذکر کرنا اللہ اللہ اللہ، یہ بھی مشروع ہے۔ خیر، یہ ضمنی بات آئی۔ تو لفظ اللہ ساری صفات کا جامعہ ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا، کسی بھی مخلوق کا یہ نام ہے ہی نہیں۔ اللہ صرف اسی قادر مطلق خالق و مالک کا نام ہے۔ اور رحمان اور رحیم صفت رحمانیت ہے اللہ کی، اور صفت رحیمیت ہے اللہ کی۔ کچھ ہلکی پھلکی گفتگو میں نے کی، اب مزید چند اور گزارشات سن لیجئے۔ اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی کے 3 ادوار کو یہ بیان کرتے ہیں۔ عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے، اس دنیا کو قائم و دائم رکھنے والی ذات الرحمن ہے، اور اس دنیا کے بعد جب آخرت آئے گی تو صفت رحیمیت ظہور میں آئے گی۔ یہ بات میں نے عرض کی، اب اس کو دوسرے زاویے سے سمجھ لیجئے۔ تخلیق کو شروع کرنے والا اللہ ہے۔ آج کل کی زبان میں اگر آپ یہ کہیں، اگر اسے ہم مانیں، قرآن مجید کی آیت گواہ ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔
کیا خدا کا انکار کرنے والے لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو پوری زمین اور آسمان اور یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے اس وقت تقسیم ہو چکی ہے ستاروں میں، سیاروں میں، اجرام سماوی میں، یہ پہلے ایک ہی گولا تھا، رتقن ایک گولا تھا، ففتقناہما، ہم نے اس میں دھماکہ پیدا کر دیا اور پھر ہم نے پانی سے زندگی کی نمو شروع کی۔ اب اگر آج کل کی سائنس کی زبان میں یہ مان لیا جائے کہ یہی بگ بینگ تھا، کہ زندگی کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی، جو کچھ ابھی تک مانا جا رہا ہے۔ رتق اور فتق تو قرآنی الفاظ ہیں، اب ہر زمانے میں اس کے معنی کا ظہور کیسے ہو جائے گا، لیکن یہ تو مانی ہوئی بات ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ کائنات پہلے ایک جگہ جمع تھی، ایک گولے کی صورت میں۔ کہیں قرآن میں ایک وہی دخان، ایک گیس تھا، ایک سٹیج یہ ہے، گیس والا سٹیج، مادے کا سٹیج یہ ہے کہ رتقن یہ مادہ تھا، ففتقناہما، ہم نے we set it asunder، اس میں دھماکہ پیدا کر دیا۔ اگر یہ آج کل کی زبان میں جو آج کل کی تحقیق میں سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ سے کائنات شروع ہوئی، چلیے مان لیتے ہیں کہ بگ بینگ سے کائنات شروع ہوئی، اللہ ہے جس نے بگ بینگ کیا، یعنی بگ بینگ کا کاز کیا ہے۔ اگر بگ بینگ ہوا تو وہ کوئی دانائی اور حکمت سے نہیں ہوا نا، بگ بینگ تو پھر ایک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب کیا ایکسیڈنٹ میں حکمت ہوتی ہے؟ یعنی کیا ایکسیڈنٹ میں آرڈر ہوتا ہے یا ڈس آرڈر؟ کہیں بھی کوئی دھماکہ ہو جائے، پہلے آرڈر موجود ہے، ایک مکان ہے، آرڈر ہے، اس میں دھماکہ کر دیا، یہ ذرات میں اڑ گیا، اس میں ڈس آرڈر پیدا ہوا۔ آرڈر سے ایکسیڈنٹ ڈس آرڈر پیدا کرتا ہے۔ تو جب ایک گولے میں بگ بینگ سے دھماکہ پیدا ہوا، اس کائنات میں اتنی حکمت ہے کہ سائنسدانوں نے اس کائنات کے اندر نیچرل لاز کو دریافت کیا، اور وہ نیچرل لا اتنا پرفیکٹ ہے کہ ابھی خدا کو نہ ماننے والوں کی عقل معجزات کو سمجھ میں نہیں لا سکتی۔ کہتے ہیں کہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیچرل لا کو جو وائلیٹ کرے۔ تو یہ جو نیچرل لا ہے، جو انوائلیبل ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ نیچرل لا کس حکمت سے بنا؟ کائنات کی خود تو عقل نہیں ہے، کائنات خود سوچنے سمجھنے والی کوئی اینٹیٹی تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اس دھماکے کے بعد جو اتنا مبنی بر حکمت آرڈر اور اتنی زبردست معقول کائنات وجود میں آئی، اس کے پیچھے کوئی سپریم عقل ہے، کوئی مضبوط ارادہ ہے، کوئی حکمت و دانائی ہے جو اس کا کاز بنی ہے اور جس کا کوئی کاز نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے، وہ دھماکہ ہوا، جس نے وہ دھماکہ کیا اس کو وجود بخشنے والا، اس میں دانائی، اس لیے مؤید بنتی ہے یہ دانائی اور یہ آرڈر اور یہ ڈیزائن کائنات کا، اللہ کے ہونے کا۔ وہ خود واجب الوجود ہے،